السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ نورانی قاعدہ قرآن پاک کے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ اللہ کا کلام صحیح پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو سبق یہاں تک ہو چکا تھا، یہ جو امتحان لکھا ہوا ہے یہ یہاں تک سبق ہو گیا تھا، یہاں تک سبق ہو گیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے حرکات، وہ ہے حرکات۔ یہ حرکات جو ہے وہ حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کے معنی آتے ہیں ہلنا ڈولنا، حرکت کرنا۔ حرکت تین طرح کے ہوتے ہیں، حرکت تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ یہاں دیکھیں نوٹ لکھا ہوا ہے، حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کی شناخت اور نشاندہی اچھی طرح کرائیں۔ اس کی شناخت ہونی ضروری ہے کہ زبر کہاں ہوتا ہے، زیر کہاں ہوتی ہے، پیش کہاں ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے زبر، یہ زبر لکھا ہوا ہے۔ تو زبر کہاں ہوتا ہے، یہ نشان دے کر اوپر یہ جو نشان ہے، یہ جو نشان ہے اسے زبر کہتے، اسے زبر کہتے۔ اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، یہ آگے بات آئے گی۔ یہاں بس یہ سمجھیں کہ زبر کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر یہ نیچے ہوتی ہے، کسی بھی حرف کے نیچے یہ زیر ہوتی ہے۔ پیش یہ واو کی طرح ہوتا ہے، یہ واو کی طرح ہوتا ہے، آدھا واو کہیں، چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پیش۔ اور یہ کسی بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ہاں تو آپ یہ دیکھیں یہ زبر جو ہے کسی بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ جب کسی حرف پر یہ زبر آئے گا، یہ جو لکھا ہوا ہے جو نشان کے اوپر، یہ جو نشان ہے، یہ جو کسی حرف پر آئے گا تو اس کی آواز اوپر کو اٹھے گی۔ یہ جو زیر ہے کسی حرف کے نیچے یہ زیر آئے گی تو آواز نیچے کی طرف جائے گی۔ اور یہ جو پیش ہے یہ کسی حرف کے اوپر آئے گا تو اس کی آواز آگے کو جائے گی۔ یہاں دیکھیں نوٹ میں لکھا ہوا ہے، حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کی شناخت اور نشاندہی اچھی طرح کرائیں۔ یہ آج کا سبق ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور حرکات کہاں کہاں آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔